کیا یہ درست ہے کہ انہوں نے گھاس کھائی وہاں پہ اور ان کے پاس ایمونیشن بھی نہیں تھا؟ اس لائن کے تھرو ان کے سارے راشن وغیرہ جاتے تھے جو انہوں نے سیاچین، تو اس کے اوپر ہم ان کو چوک کریں گے، لہذا وہ اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اینڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم نہ صرف یہ کہ سیاچین واپس آئے گا، ہم کشمیر کے اوپر بھی مذاکرات کریں گے. یعنی جو دشمن کی ریئیکشن ہے اس کو آپ نے پھر سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جیسے آپ نے 65 تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. ہیلو دوستو، اس ویڈیو کے مادھیم سے آج ہم کارگل لڑائی کی سچائی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ریویو کریں گے اور یہ جانیں گے کہ کیسے پرویز مشرف جو پاکستانی سینا کا جنرل تھا اس ٹائم پہ، اس نے اور پاکستان کے ISI اور آرمی کے کچھ سلیکٹڈ 5-6 آفیسرز مل کے مشرف کے ساتھ اس پورے کارگل لڑائی کے بارے میں سوچا اور پوری پلاننگ کریٹ کری. اور اس ویڈیو میں جو آرمی کے پاکستانی آرمی اینڈ ISI کے جو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سچائی بتا رہے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے مس کیلکولیٹ کیا اور انڈین آرمی کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا، اور بعد میں کیسے انڈین آرمی نے باؤنس بیک کر کے دانت کھٹے کر دیے پاکستانی آرمی کے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اور ریویو کرتے ہیں. تھینک یو. ہائی گائز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیوز ویوز انفوٹینمنٹ. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تھینک یو. چاہ رہا تھا کہ جو آپ 65 اور اس میں مشترکہ جو پرابلم آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ بڑی کلیئر ہے. 65 میں آپریشن جبرالٹر میں ہماری ہائپوتھیسائزیشن یہی تھی کہ یہ ایک لمیٹڈ آپریشن ہے جو ہم کشمیر میں کر رہے ہیں، تو انٹرنیشنل بارڈر پہ وہ ریئیکٹ نہیں کریں گے. یہ ایک بیسک مسٹیک ہے. جب آپ کسی کو کسی پوائنٹ آف ویکنس پہ ہٹ کرتے ہیں تو وہ چونکہ وہاں تو آپ کو میٹ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی اسٹرینتھ ہے، آپ نے پریپیئر کیا ہے، مگر وہ انٹرنیشنل بارڈر جہاں پھر ان کی اسٹرینتھ ہے انہوں نے وہاں ریئیکٹ کیا، تو ہماری وہاں کے اوپر انڈرسٹینڈنگ غلط تھی. اس مرتبہ بھی ہم نے ایگزیکٹلی وہی مسٹیک کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ٹیکٹیکل آپریشن ہے. جب ہم چوک کریں گے اس لائن کو، جو ان کی جو اس لائن کے تھرو ان کے سارے راشن وغیرہ جاتے تھے یہ جو انہوں نے سیاچین فورسز تھے، تو اس کے اوپر ہم ان کو چوک کریں گے، لہذا وہ اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اینڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم نہ صرف یہ کہ سیاچین واپس آئے گا، ہم کشمیر کے اوپر بھی مذاکرات کریں گے. یعنی جو دشمن کی ریئیکشن ہے اس کو آپ نے پھر سے انڈر ایسٹیمیٹ کیا، جیسے آپ نے 65 تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اور جو 65 کی وار شروع ہونے کی وجہ تھی آپریشن جبرالٹر تھا. ہمارے ٹروپ ہم نے انیشیٹ کیا تھا. LOC کراس کر کے جب گئے پونچھ اور راجوری کے علاقے میں جہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت ہے، وہاں پہ جو کشمیری مسلمان ہیں انہوں نے ہماری فوج کو پناہ دی، ان کو کھانا کھلایا، اور پھر ہمارے فوجی جوان ان کو چھوڑ کے واپس آ گئے. تو ان کا بہت قتل عام ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا ان کا. وار پہ کتاب لکھی ہے جی ایز اے DGMI جب تھے تو جی کتاب لکھی ہے جس میں کہ سٹاف کالج کوئٹہ ہے اس کی جو ریسرچ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کتاب میں انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ جو آپریشن جبرالٹر تھا اس میں بھی پاکستان آرمی کے ریگولر ٹروپس اور افسران کو بارڈر کراس کروا کے LOC کراس کروا کے اندر بھیجا گیا اور وہ بھی ناکام ہوا. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر ہم نے یہ کام کیا. تو کیا ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے؟ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. اور دوسری ایک چیز بہت عام ہو جاتی ہے اس سے کہ ہماری جو ملٹری تعلیم ہے یعنی ملٹری ایجوکیشن، اس میں کوئی ایک کوتاہی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائر لیڈرشپ ہے، جو اسٹریٹجک تھنکنگ جو ان کا فرض بنتا تھا وہ ان میں ہے ہی نہیں اور یہ سوچ ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ مسلسل یہ غلطیاں کر رہے ہیں. آپ ایک بیٹل جیتنا نہیں ہے، یہ وار جیتنے کی بات ہے. یہ ہر دفعہ بیٹل جیتنے کی سوچتے ہیں. ہمیں تو سوچنا چاہیے جب انگیج کرتے ہیں دشمن کو تو ایک وار کو جیتنا چاہیے. تو یہ ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے، لیکن ہم اسی وقت سیکھ سکتے ہیں جب ہم تیار ہوں سیکھنے کے لیے. اگر ہم تیار ہی نہیں ہیں اور ابھی بھی ہم کہیں کہ جو ہماری غلطیاں تھیں وہ غلطیاں نہیں تھیں بلکہ وہ ہم نے بالکل ٹھیک حرکتیں کی، تو پھر آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم سیکھیں گے؟ آپریشن جبرالٹر ہو یا آپریشن کارگل ہو، اور اس کو نشانہ بنتے ہیں کشمیری. نقصان کشمیریوں کا، اور سب کچھ کشمیریوں کے نام پہ کیا جاتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کی بجائے نقصان پہنچایا جاتا ہے. ہمارے جوان اور ہمارے ینگ آفیسرز جس قسم کی انہوں نے قربانیاں دی ہیں 65 میں بھی اور اس میں 71 میں بھی اور اس میں کارگل میں بھی، اور ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی سیکریفائس سے اگر کوئی نتیجہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس اسلحہ کچھ نہیں تھا، ان کے پاس 5-5 6-6 گولیاں رہ گئی تھی، انہوں نے پھر بھی سرنڈر نہیں کیا. کیا یہ درست ہے کہ انہوں نے گھاس کھائی وہاں پہ اور ان کے پاس ایمونیشن بھی نہیں تھا؟ یہ بات درست ہے. انہوں نے جو ایک فارورڈ پہ ایک جا کے ایک بیس بنایا تھا
تو اس میں انہوں نے کوئی 15 دن کا راشن اور 15 دن کا ایمونیشن جو ہے وہ جمع کر لیا تھا، لیکن وہ جب تیزی کے ساتھ خرچ ہو گیا تو وہ جگہ جو ہے وہ اتنی مشکل ہے کہ وہاں پر میول بھی نہیں جا سکتے پیک کر کے، مطلب ہے کہ مین کیری ایمونیشن، اور تو واقعی پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کوئی ہائپوتھیسس کیا تھا، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ مئی کے آخری ہفتے تک یا جون کے پہلے ہفتے تک ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن وہ ایک چرواہے کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ وہ چرواہا اپنی بکریاں چراتا ہوا وہاں آیا، اور اس کو جب پتہ چلا تو اس نے جا کے اپنے کسی فوجی کو بتایا، وہ پہلے 1-2 بندے آئے، اس کے بعد ایک لاما ہیلی کاپٹر آیا، اور اس کے بعد نیکسٹ ڈے ایک ہیلی کاپٹر آیا اور وہ ان کی پوسٹوں کے سامنے اوپر کھڑا ہوا، وہ فائرنگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کو ہائر ہیڈ کوارٹر کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ آیا تو ہم اس کو فائر کریں اس پہ۔ انہوں نے کہا نہ اس پہ فائر نہ کرو، اس لیے کہ آپ اپنی یو ول گیو اوے یور پوزیشن، تمہاری پوزیشن کا پتہ چل جائے گا۔ بھائی وہ ایمونیشن آپ کے سر کے اوپر مسلط ہو کے اور وہ آپ کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے اور آپ کریں گے، اور انہوں نے نہیں اجازت دی اس کو لاما کو ہٹ کرنے کی۔ تو یہ پلاننگ کرنے والے جو افسران ہیں ان کا کورٹ مارشل ہی ہونا چاہیے؟ ان کا بالکل کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اس وقت تو نہیں ہوا، انڈیا نے ابھی تو کر لیں۔ اپنے جو انڈیا نے اس علاقے کا جو جنرل تھا انہوں نے اس کو فوری طور پہ گھر بھیج دیا، لیفٹیننٹ جنرل تھا وہ، لیفٹیننٹ جنرل تھا، میسو انٹیلیجنس فیلئر تھا نا ان کے پارٹ میں، اس کو یہ انہوں کیسے نے گھر پہنچے؟ بھیج دیا، اور ہم نے ہمارا جو ایف سی این اے کمانڈر تھا اس کو نہ صرف یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا، 3 اسٹار جنرل بنا دیا، بلکہ ہم نے اس کو این ڈی سی کا کمانڈنٹ میں مقرر کر دیا۔ جہاں ساری ملٹری اس نے پھر اسٹریٹجی، جو پڑھایا ہوگا فوجیوں کو ساری ملٹری اسٹریٹجی اس کو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس ملک کو اس کارگل کی وجہ سے 12 سال تک جمہوریت کی پٹری سے اتارا رکھا گیا۔ یہ جو 1-2 حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ جی گڑے مردے نہیں اکھاڑنے چاہیے، یہ گڑا ہوا مردہ نہیں ہے، یہ ہماری آئندہ پولیٹکس کو بھی ہانٹ کرتا رہے گا جب تک کہ آپ اس کو کلوز ڈاؤن نہیں کریں گے۔ 12 سال تک اس ملک کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ زوجیلا پاس پہ قبضہ کر لیتے تو ان کے لیے کم از کم اس روڈ کو تو ڈینائی کرتے نا، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی گانس لے کے آئے، ان کا رخ موڑا اور انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کرنے شروع کی۔ یہ کامیابی اس وقت تک تھی جب تک آپ کا دشمن کی فوج سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ صاحب کا موقف آپ نے سنا۔ جی کرنل اشفاق حسین صاحب، 270 کیجویلٹیز ہوئی ہیں پاکستانی فوج کی، دوسری طرف 1600-1700 کیجویلٹیز ہیں، اور یہ بہت بڑی فتح تھی، اور مشرف صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ فوجی کامیابی تھی جسے سفارتی اور سیاسی محاذ پر ناکامی میں بدل دیا گیا۔ یہ کامیابی اس وقت تک تھی جب تک آپ کا دشمن کی فوج سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ سردیوں میں وہ بھی اپنی پوسٹیں کو چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں اور ہم بھی اپنی پوسٹیں چھوڑ کے واپس آ جاتے تھے، یہ ایک ریکگنائزڈ طریقہ کار تھا۔ انہوں نے اس وقت لائن آف کنٹرول کراس کی جب دشمن وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جون سے پہلے جو ہے اس کو دشمن کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم یہاں پر آ کر بیٹھ گئے۔ تو جب جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ واز این ایکسلنٹ آپریشن، یہ ایکسلنٹ آپریشن تو اس وقت تک تھا جب تک بھارتی وہاں پہ موجود نہیں تھے، اس لیے کہ یہ مطلب ہے کہ اس میں برف میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور جن لوگوں کو بھیجا تھا ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو۔ عجیب طرح کا یہ ایکسلنٹ آپریشن تھا۔ میں نے تمام کمانڈنگ آفیسر سے اور تمام بریگیڈ کمانڈروں سے ایک ہی سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، جو جہاں جا رہے ہیں، what are the aims and objectives of this operation؟ مجھے کسی سے اس کا جواب نہیں ملا، انکلوڈنگ جنرل مسعود جو اس وقت بریگیڈ کمانڈ کر رہے تھے، 80 بریگیڈ، جنرل مسعود اسلم جو اس وقت بریگیڈیئر تھے، بریگیڈ اور جنہوں نے مشرف صاحب کے ساتھ ایل او سی کے پار رات گزاری۔ جی ہاں، ان سے میں نے اسی وقت وہیں پر میں نے ان سے انٹرویو کیا تھا، اور میں نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ سر کیا ایمز؟ آپ اس وقت آئی ایس پی آر میں ڈپٹی ڈائریکٹر؟ جی، میں اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وٹ ور یور ایمز اینڈ آبجیکٹو، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی طرح سے میں نے تمام کمانڈنگ آفیسر سے اور باقی آفیسر سے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ انیشلی آپ نے بھی جس کا ذکر کیا ہے کہ کیپٹن ندیم اور اس کے ساتھ یہ حوالدار لالک جان جو بعد میں جس کو نشان حیدر ملا، ان کو جب کہا گیا کہ جی آپ لائن آف کنٹرول کے پار چلے جائیں، تو وہ یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر نے پوچھا سر کہ ود واٹ ایمز اینڈ آبجیکٹو، تو کہا یو جسٹ گو اکراس اور ریکی کرو۔ جب آپ ریکی کرتے ہیں یعنی کسی علاقے کی دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس کے سبسیکوینٹ جو آپریشنز ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ ریکی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے مطابق آپ سوٹیبلٹی
آف دی ایریا کو آپ اسیس کرتے ہیں، لیکن ان کو بغیر کچھ بریف کیے ہوئے ان کو بھیج دیا گیا، اور وہ وہاں پہ صرف برف ہی برف تھی اور برف کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ واپس آئے، انہوں نے یہی رپورٹ کر دیا کہ جی برف ہی برف ہے اور تو کچھ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ وہاں جا کے پوسٹیں قائم کر دو. انہوں نے پوسٹیں قائم کر دی. اس کے بعد کسی اور یونٹ کے افسر کو کہا کہ آپ بھی چلے جائیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہاں تک پوسٹ قائم کی ہے، میں ذرا ان سے 2 گز آگے چلا جاتا ہوں. وہ اس طرح سے وہ آپس میں کمپٹیشن میں، چونکہ دشمن تو وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، کوئی ریزسٹنس بھی نہیں تھی. ابھی جنرل پرویز مشرف نے جو فرمایا ہے کہ جی اٹ واز این ایکسیلنٹ آپریشن. ایکسیلنٹ آپریشن یہ اسی وقت تک تھا. وہ کہہ رہے ہیں صرف 270 کیجویلٹیز ہوئی پاکستانی فوج. نہیں، 1000 سے زائد کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہماری. 1000 سے زائد 1000 سے زائد کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اگرچہ اس کا جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ انہوں نے چھپا لیا ہے، بعد میں اس کو ایکسس نہیں اس سے مل سکی. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ جسٹس چودھری نثار صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے، اگر کمیشن بنے جوڈیشل کمیشن تو وہ مانگے ساری رپورٹ جو ہے نا جی ایس کیو سے کہ جی آپ یہ رپورٹ ہمیں دیں. اس سے جب ہر یونٹ اپنی اپنی کیلٹی بتائے گا تو اس سے آپ ڈیٹا کمپائل کر سکتے ہیں. لیکن جو میری ریسرچ ہے اس کے مطابق 1000 سے زائد. اچھا کرنل اشفاق صاحب، 12 اکتوبر 1999 کی رات کو جو مشرف صاحب نے تقریر کی تھی لیٹ نائٹ، آپ ہنس رہے ہیں، آپ کو پتا چل گیا میں کیا پوچھنے والا ہوں. وہ تقریر لکھنے والے تو آپ تھے. جی تقریر میں آپ نے لکھی، اس کو ٹیلی ویژن پہ ایئر بھی آپ نے کروایا، اس میں ترمیم و اضافہ بھی آپ ہی کرواتے رہے. جی جی اس وقت آپ کو اندازہ تھا کہ یہ مشرف صاحب نے نواز شریف حکومت کا تختہ اس لیے الٹایا ہے کہ یہ کارگل کی انکوائری سے بچنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے اس کا بالکل اس بات کا اندازہ تھا، لیکن مجھے ایک جھوٹی امید کہنا چاہیے کہ جھوٹی سی امید یہ بھی تھی کہ جیسے جنرل اسلم بیگ نے اس سے پہلے ایک دفعہ کیا تھا اور فوج کا بھرم قائم رکھا تھا، مجھے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ شاید جب یہ واپس جائیں گے جی ایس کیو تو یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بلا لیں گے اور یہ حکومت جو ہے نا یہ انہیں کے حوالے کر دیں گے اور وہ جانے اور پھر ان کا کام جانے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ جو میں نے تقریر لکھی تھی اس میں فوج کی طرف سے کوئی کمٹمنٹ میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم 90 ڈیز فیئر اپریشن کے بعد الیکشن کروا دیں گے یا کچھ بھی کروا دیں گے. میں نے صرف اس دن کے جو واقعات تھے صرف ان کو بیان کیا تھا اور وہی صرف میں نے اپنے آپ کو اس ہی تک محدود رکھا. اور چونکہ وقت کم تھا اس لیے وہ تقریر تو آن ایئر چلی گئی، لیکن وہ جب یہاں راولپنڈی تشریف لائے اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ جی آپ تو عقل کل ہیں اور اس قوم کا سارا دار و مدار جو ہے اب وہ آپ پر ہے. اور جبکہ یہ انہوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی ہے دسمبر میں، دسمبر 98 میں. ان کو جو بریفنگ دی گئی ہے وہ مئی 99 میں دی گئی. تو اس وقت تک تو بہت سا پانی جو ہے نا وہ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا تھا. اس وقت تک ہماری یونٹیں جو ہیں وہ شدید بمبارڈمنٹ کی زد میں تھیں. اور اچھا اب یہاں پہ ایک سوال ہے جی جی کہ آپ نے بھی یہ براہ راست 1-to-1 انٹرویوز کیے ہیں فوجی کمانڈروں سے اور آپ نے کتاب لکھ دی جی. اور ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ کا بھی رابطہ جو ہے وہ فوجی حکام کے ساتھ نو، انہوں نے کہیں یہ بات نہیں لکھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے براہ راست انفارمیشن لی ہے. اس کا تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میں نے کتاب لکھی کیسے ہے. کوئی آپ کو مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے کارگل آپریشن کیا گیا تھا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں یہ کلاسیکل اگزامپل ہے ان ملٹری آپریشنز کی کہ جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. کہیں پہ بھی بیسک ایجوکیشن سے لے کے ملٹری وارفیئر میں ٹو دی ہائیسٹ جو آپ این ڈی سی وغیرہ میں بھی پڑھاتے ہیں آپریشنل اسٹریٹجی میں، آپ جب تک اپنی وار پلان کو فرام دا بگننگ ٹو دی اینڈ انٹائرٹی میں نہیں دیکھتے آپ وار کے اندر جا ہی نہیں سکتے، آپریشنز لانچ کر ہی نہیں سکتے. یہ کیسا آپریشن ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیکٹیکل ایکشن ہے اور آپ خود ذہن میں کنسیو کر رہے ہیں کہ اس ٹیکٹیکل ایکشن کے تھرو میرے اسٹریٹجک ایمز اچیو ہوں گے. بھائی کسی کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ٹیکٹیکل ایمز کیا ہیں. آپ نے کسی کو کنونس نہیں کیا کہ آپ کے اسٹریٹجک ایمز کیا ہیں. وار گیمنگ کیا ہوتی ہے؟ 2 سنڈیکیٹس بنائے جاتے ہیں جن میں ایک پاکستان اور ایک انڈیا. فار ایگزامپل اگر آپ کا حریف انڈیا ہے اس میں آپ اپنی وار گیمز جو ہیں وہ پچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ اور یہ بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. اس میں تو کسی کو انوالو ہی نہیں کیا آپ نے. یہ چند ایک ذہنوں نے مل کے ایک اپنے اندر پلان کنسیو کیا، دوسرے سے چھپایا. آپ نے ایئر وارفیئر کو انکلوڈ ہی نہیں کیا. اب جب آپ کسی کے پاس جائیں گے ان کی وہاں ویکنس ہے اس علاقے میں اور لیٹر آن وہ اس کے بعد پھر وہ وار، کیونکہ مورلی تو وہ ہائی گراؤنڈز پہ تھے نا، آپ نے ایل او سی کراس کی
آپ نے جا کے ان پہ اٹیک کر دیا. یہ ایک اور بات ہے کہ سیاچین میں بھی انہوں نے یہ مورل بیریئر جو ہے اس کو کراس کیا تھا. ان کا تھا ایک ہائپوتھیسس ان کا یہ تھا کہ مئی کے آخر تک یا جون کے پہلے ہفتے تک دشمن کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم ان کے علاقے میں آ کے بیٹھ گئے. اور جب انہیں پہلے سے پتہ چل گیا اور تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ اپنی بوفور گنز لے کے آئے اور انہوں نے وہ جو روڈ تھی زوجیلا پاس سے جو سڑک آ رہی تھی, اگر جب ان کے یونٹ اتنے ہی آگے چلے گئے تھے تو اس کا ایک لاجیکل تقاضا یہ تھا کہ یہ زوجیلا پاس کے اوپر بھی قبضہ کرتے. کہ جنرل صاحب میرے خیال میرے ساتھ اگری کریں گے کہ زوجیلا پاس پہ قبضہ کر لیتے تو ان کے لیے کم از کم اس روڈ کو تو ڈینائی کرتے نا, لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی گنز لے کے آئے, ان کا رخ موڑا اور انہوں نے بے تحاشا فائرنگ کرنے شروع. تو ہائپوتھیسس کی غلطی ہوئی نا کہ آپ نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا جو انہوں نے کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. which means you made an error of اچھا, اب judgment. جنرل طلعت مسعود صاحب یہ بتائیں کہ ایسا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے.